الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ محترم جناب مقصود احمد بھٹی صاحب، صدر سیالکوٹ بار ایسوسی ایشن، جناب حسن اسماعیل گجر صاحب سیکرٹری بار، جناب نائب صدر، جناب ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری اور معزز اور محترم وکلائے کرام، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس عزت افزائی کے لیے جو ہماری اس بار کے ذمہ داروں، عہدیداروں نے اور آپ حضرات نے مجھے دی ہے، آج یہاں آنے کی دعوت دے کر۔ اور اس بات کی بھی میں تحسین کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس اور محفل کے لیے آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موضوع منتخب کیا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ حضرات محترم، سیرت کیا ہے؟ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے الفاظ کو لغت اور ڈکشنری کے ساتھ ساتھ اگر قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو انسان اچھے نتائج پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی ابتدا دیکھیں تو وہاں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اور اس کے لاٹھی میں تبدیل ہونے کا۔ سانپ کی شکل دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ ان کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، فکر نہ کرو، ابھی ہم اس لاٹھی کو اس کی پہلی حالت پر واپس لے آئیں گے۔ تو سیرت کا یہاں معنی حالت کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سیرت سے مراد حالات زندگی ہے۔ عام طور پہ جب ہم سیرت کا لفظ بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے عظمت کردار کا ذکر ہوگا، درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو عام حالات زندگی ہیں وہ بھی سیرت میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک پہلو دار ہیرے کی طرح ہے، مینی فیسیٹڈ ڈائمنڈ ہے، جس کا ہر پہلو خیرہ کن ہے، تابناک ہے، شاندار ہے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ سیرت خاص طور پہ اس حوالے سے بیان کی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کی ہماری محبت اور تعلق اور وابستگی، اور آپ کی امت کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ محبت اور وابستگی کی بات ہو۔ سیرت میں آپ کی صورت مبارکہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سیرت کی بات ہو یا صورت کی بات ہو، دونوں بے مثال ہیں۔ اپنے ہی شہر کے دو عظیم شاعروں میں سے ایک فیض احمد فیض کی کہ ایک شعر کی میں تھوڑی سی ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ میں کہوں گا کہ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو قرار،
تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، اور تیری سیرت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ صورت کی بات ہو تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کی آنکھوں کو یہ سعادت ملی کہ وہ آپ کا دیدار کر سکیں، آپ کو دیکھ سکیں۔ ان میں سے ایک براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ احدا هو اجمل منہ، میں نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کوئی شخص آپ سے حسین تر، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی لی جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہ، آپ کے چہرہ مبارک میں سورج کی روشنی نظر آتی تھی، سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا تھا۔ اور ایک اور صحابی ہیں کعب بن مالک، وہ آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اذا سر استنار وجہہ کأنہ قطعۃ قمر، جب آپ خوش ہو کے کسی بات پہ مسکراتے تھے، ہنستے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور ساری بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے شاعر نبوی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور آپ سے جمیل تر اور آپ سے بہتر کسی ماں نے جنا نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ یہ تو صورت کی بات تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 3 یا 4 ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے کے لیے ہمارے دل میں محبت، عقیدت اور وابستگی کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ ان میں صورت بھی ہے۔ میں اس وابستگی اور اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو ہوس پر مبنی ہوتی ہے، ویسے بھی حسن صورت جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، اور اس سے دلوں میں ایک محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے حسن کردار، حسن سیرت، کردار اور اخلاق کی بلندی، وہ بھی دلوں میں ایک عظمت کا احساس جگاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت اور عقیدت بھی پیدا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خود اچھے نہیں ہیں، اچھے شمار نہیں کیے جاتے، نیک نہیں سمجھے جاتے، وہ بھی دل میں نیک لوگوں کی قدر تھوڑی بہت ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز جو دلوں میں محبت اور عظمت کا احساس جگاتی ہے، پیدا کرتی ہے اور بیدار کرتی ہے، وہ ہے کنٹریبیوشن، کارنامے، کہ بندے نے قوم کے لیے یا لوگوں کے لیے یا انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، اس کے کارنامہ کیا ہے، اس کے کارنامے کیا ہے۔ کارنامے بھی دل میں عزت اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ لو بیگیٹس لو۔ چوتھی چیز جو محبت پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، تو یقیناً آپ بھی جوابی طور پر مجھ سے محبت رکھیں۔ کسی کی فطرت ہی خراب ہو تو میں اس کی بات نہیں کرتا۔ عام طور پہ محبت رکھنے والے سے محبت کی جاتی ہے، لو بیگیٹس لو۔ تو ان مختلف معیاروں پر اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم ان پر پورے اترتے ہیں، اور مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ سے انسان اور بالخصوص مسلمان دلی محبت کریں، دلی عقیدت آپ سے رکھیں۔ کردار کی بات میں کر رہا تھا۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق وہ ہے جس کی عظمت کی گواہی اللہ رب عظیم نے دی ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر ہیں، اور یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ پاک کردار ہے جس کی قسم کھائی ہے رب قدوس نے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ قسم آپ کی زندگی کی کھائی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کسی خدا نخواستہ کسی ایسی چیز کی قسم نہیں کھاتا جو پاک نہ ہو۔ تو آپ کی پاک ترین زندگی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، پھر اس زندگی کو اور آپ کے کردار کو ایک چیلنج کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ 2 چیلنج ہیں جو قرآن نے دیے، اللہ تعالیٰ نے دیے قرآن میں،
اور ان کا کوئی جواب دشمنوں کے پاس اور مخالفین کے پاس نہیں تھا۔ ایک چیلنج تو یہ تھا کہ اگر قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ اس سے وہ قاصر رہے، نہیں ایسا کر سکتے۔ پھر کہا کہ کتاب بنانا مشکل ہے، چلو 10 صورتیں بناؤ، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں بنا لو۔ اس سے بھی عاجز آئے تو کہا کہ فاتوا بسورۃ مثلہ، ایک ہی بنا لو۔ وہ تفسیر قرطبی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ کوشش ہوئی، عربوں نے، سرداران قریش نے اپنے شعراء کو، ادباء کو، نثر نگاروں کو، شعر نگاروں کو انعامات کے لالچ دے کر کہا کہ قرآن کا جواب، قرآن کی طرح کی کوئی کتاب یا کم از کم ایک سورت لکھو۔ کوشش ہوتی رہی، وہ لکھتے تھے، خود ہی پھاڑ دیتے تھے کہ نہیں، مقابلہ نہیں ہو سکا، بات نہیں بن سکی۔ لکھا ہے کہ قرآن پاک کی ایک دیکھنے میں چھوٹی لیکن بڑی عظیم صورت آئی، سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس کے مقابلے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو قصیدہ یا جو نظم بڑی اچھی سمجھی جاتی تھی، مقبول ہوتی تھی، اسے لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ یہ ایک چیلنج ہوتا تھا مقابلے کے لیے کہ اس جیسا کوئی بنا کے لائے، کوئی شعر بنا کے لائے، کوئی قصیدہ بنا کے لائے۔ اسی حوالے سے عربی میں 7 معلقات اور 10 معلقات مشہور ہیں، 7 یا 10 مشہور قصیدے جو کہ کعبے کے ساتھ لٹکائے گئے۔ تو کسی منچلے مسلمان نے یہ سورہ مبارکہ لکھ کر کعبے کے ساتھ لٹکا دی کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ کئی دن تک لٹکی رہی، مقابلے کی کوشش ہوتی رہی۔ پھر دیکھا گیا کہ اس کے نیچے ایک جملہ کوئی لکھ کے چلا گیا ہے۔ اوپر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو نیچے کسی نے لکھا کہ ما ھذا قول البشر، ہم اس کا مقابلہ کیا کریں، یہ تو کسی آدمی کا، کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو یہ قرآن کا چیلنج تھا جو وہ قبول نہیں کر سکے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح آپ کی سیرت کو بھی، آپ کے کردار کو بھی، آپ کے اخلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اور میرے انکار کرنے والوں اور میری مخالفت کرنے والوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میرا بچپن بھی تم نے دیکھا ہے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، میری یہ ڈھلتی ہوئی عمر بھی تم دیکھ رہے ہو۔ رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو، کرو اعتراض، کہو کہ بچپن میں، جوانی میں، اس عمر میں خدا نخواستہ یہ چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہوئی، کوئی قدم کہیں ڈگمگایا، کہیں پھسلا، نشاندہی تو کرو۔ نہیں کر سکے۔ کیسے کرتے؟ وہ تو اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ تو اس کی بھی مثالیں ہیں کہ ابو سفیان، جن کو آج ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی تھے کہنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے کیا تھا؟ قائد کفر تھے، ابو جہل کے جانشین تھے۔ بدر کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں اس کو آرگنائز کرنے والے تھے، اس کے لیے فنڈنگ کرنے والے تھے ابو سفیان۔ تو دشمنی کے اس زمانے میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے، وہاں رومی سلطنت تھی، روم کی بادشاہ تھی۔ تو اسی زمانے میں شاہ روم کو آپ کا گرامی نامہ، آپ کا مکتوب ملا تھا، آپ کا خط، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اسلم تسلم، اگر دنیا میں اپنی بادشاہت بچانا چاہتے ہو اور آخرت میں خود کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ تو وہ جاننا چاہتا تھا کہ اتنی جرت سے کس نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ پتہ چلا کہ عرب کے تاجر آئے ہوئے ہیں، اس نے بلایا ابو سفیان، ان کے لیڈر تھے، ان سے پوچھا کہ یہ صاحب جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، اعلان نبوت سے پہلے یہ سچے سمجھے جاتے تھے یا کبھی جھوٹ بھی ان کا کوئی پکڑا گیا؟ وہ کہتے ہیں میں دشمن تھا، مخالف تھا، لیکن ایک تو بادشاہ نے یہ عقل مندی کی، اس نے ان کو الگ بٹھایا تھا، ان کے ساتھیوں کو الگ بٹھایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کراس کویسچننگ کروں گا اور کمپیئر کروں گا کہ تم کیا جواب دیتے ہو اور وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس کا بھی انہیں ڈر تھا، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ حق نے میری زبان کو پکڑ لیا، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔
مجھے اقرار کرنا پڑا کہ نہیں آپ سچے تھے، ہم آپ کو صادق کہتے تھے، سچا جانتے تھے۔ پھر اس نے امانت کے بارے میں پوچھا، وفائے عہد کے بارے میں پوچھا، سب چیزوں کی گواہی دی ابو سفیان نے دشمن ہونے کے باوجود۔ تو یہ ہے وہ خوبی جس کا اعتراف دشمن بھی کرتے تھے۔ تو اس چیلنج کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری مخالفت کرنے والوں میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میری زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، کرو اعتراض کہاں کرتے۔ اور پھر یہ کردار وہ کردار ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن اس کا وہ پہلو جس نے آپ کی محبوبیت میں اضافہ کیا یا اس کا سبب بنا، وہ آپ کا یہ آپ کے کردار میں جو عفو و کرم کا پہلو ہے، معاف کر دینے کا، شدید ترین دشمنوں کو معاف کر دینے کا جو پہلو ہے، اس نے آپ کی محبوبیت میں اضافہ کیا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ہند جس نے میدان احد میں آپ کے چچا، اور صرف چچا ہی نہیں تھے، وہ ایک حوالے سے آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ عبد المطلب نے ایک شادی جو کی تھی وہ سیدہ آمنہ کی کزن سے کی تھی۔ تو اس حوالے سے حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کہنا چاہیے کہ دوست بھی تھے، دوست اور جانثار بھی تھے۔ تو اس حوالے سے جب آپ نے دیکھا کہ نہ صرف آپ کو شہید کیا گیا ہے بلکہ آپ کی نعش کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے سینے کو اور پیٹ کو چاک کیا گیا اور اعضائے رئیسہ کو نکالا گیا، تو بڑا صدمہ ہوا۔ لیکن یہ صدمہ پہنچانے والی ہند، ابو سفیان کی بیوی، جب فتح مکہ کے بعد وہ بھی حاضر ہوئی تو اس کو بھی اتنی شدید ترین جو دشمن تھی اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا تھا، یہ میں نے محبوبیت کی جو بات کر رہا تھا، اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ آج سے پہلے آپ کا خیمہ، یہ عربوں کا طرز بیان ہے، انداز بیان ہے، خیمے سے مراد آپ کی ذات ہے، اور اس نے کہا کہ آج سے پہلے آپ کا خیمہ دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، مبغوض تھا، لیکن آج کے بعد، آج کی اس گھڑی کے بعد یہی خیمہ میرے لیے دنیا کا محبوب ترین خیمہ بن چکا ہے۔ تو یہ عفو و کرم آپ کی زندگی کا وہ پہلو ہے جس نے آپ کی محبوبیت میں اور آپ کے شان میں اور آپ کے کردار میں ایک نمایاں اضافہ کیا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بڑی مثال تو اس کی فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ کا دشمنوں سے سلوک ہے، سب مخالفت کرنے والے اور دشمن آپ کے سامنے حاضر تھے، مجرموں کی طرح گردنیں جھکائے ہوئے، حرم کے میدان میں، حرم کعبہ کے میدان میں سب حاضر تھے۔ آپ پر پتھر برسانے والے وہ بھی، آپ کو گالیاں اور دشنام دینے والے وہ بھی، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خاک و خون میں تڑپانے والے وہ بھی، سب حاضر تھے۔ تو آپ نے ایک ہی سوال کیا کہ آج کے دن تم مجھ سے کس طرح کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہنا پڑا، انہوں نے کہا اور درست کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ خود بھی کریمانہ اور بلند اخلاق والے ہیں اور آپ کا خاندان بھی ایسا ہی ہے۔ تو اتنی ہی بات آپ نے سنی، آپ نے فرمایا کہ اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، چلے جاؤ تم سب آزاد ہو، اور تمہیں سزا تو درکنار، میں تمہیں یاد بھی نہیں دلانا چاہتا کہ تم میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرتے رہو۔ یہ تو عفو عام تھا، جنرل ایمنسٹی جو آپ نے دی، اور اس کے ساتھ جو خاص دشمن تھے جیسے ابو سفیان ہے، جیسے میں نے ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ تو قائد کفر تھے ابو جہل کے بعد، لیکن ان کو سزا کی بجائے عزت افزائی ہوئی کہ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، ابو سفیان کو بھی امان ہے اور جو اس کے گھر میں چلا جائے، اس کی دہلیز پار کرے، اس کو بھی امان ہے، خواہ وہ کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہند کی بات، اور پھر ابو جہل تو نہیں تھا، وہ تو جہنم رسید ہو چکا تھا میدان بدر میں، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ موجود تھا، اور وہ خود بھی بڑا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا، بڑا مخالف تھا اسلام کا اور آپ کا۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ سب کو معافی مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی، تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا۔ اس کی بیوی نے آپ سے پوچھ کر اسے یقین دہانی کرائی، وہ واپس آیا، اور واپس آیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے،
جب وہ آیا تو آپ نے اٹھ کر اس دشمن کے بیٹے دشمن کا استقبال کیا اور زبان مبارک سے کہا مرحبا بالراکب المہاجر، اور تم مکہ چھوڑ کے اور بھاگ کے کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کا دشمنوں سے سلوک تھا اور عفو و کرم تھا۔ اور ایک واقعہ میں اس سلسلے میں اور گزارش کروں گا۔ فتح مکہ کے بعد اور کعبے میں آپ کی تشریف آوری کے بعد چابی خانہ کعبہ کی آپ کے پاس تھی، آپ کے ہاتھ میں دست مبارک میں تھی، تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ کون حضرت علی؟ سب جانتے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے پیارے بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، ہر لحاظ سے عزیز ہیں۔ انہوں نے ایک گزارش کی، گزارش یہ تھی کہ اجمع لنا الحجابۃ والسقایا۔ قریش کے مختلف قبیلوں میں حجاج اور زائرین کی خدمات تقسیم کی گئی تھی۔ اس قبیلے نے پانی کا انتظام کرنا ہے، اس نے خوراک کا کرنا ہے، اس نے امن و امان کا کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ بنی ہاشم تھا، اس کے سپرد پانی پلانے کی سعادت یا پانی پلانے کی ڈیوٹی ان کی تھی۔ تو حضرت علی نے درخواست یہ کی کہ آج سب کچھ ہمارے پاس ہے، آج اپنے خاندان کو آپ کعبے کی چابی بھی عطا فرما دیں، حجابہ یعنی کعبے کی چابی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے۔ آپ خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ یہ کون ہے عثمان بن طلحہ؟ یہ کعبے کا کلید بردار تھا، چابی بردار تھا، اور یہ وہ تھا جو آپ کو فتح مکہ سے پہلے اور آپ کے قیام مکہ کے دوران وہ آپ کو کعبے میں داخل ہونے سے روکا کرتا تھا کہ سب جا سکتے ہیں، تم نہیں جا سکتے، سرداروں نے منع کیا ہوا ہے، وہ نہیں جانے دیتا تھا آپ۔ تو وہ ڈرتا ہوا آیا کہ آج مجھے سزا ملے گی اپنے کیے گی۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس کی طرف چابی بڑھاتے ہوئے کہا خذ مفتاحک یا عثمان، عثمان اپنی چابی لے لو۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا ما ینہب منک الا ظالم، تم سے جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہی آپ کے الفاظ ہیں جو آج تک روکے ہوئے ہیں سعودی جو حکمران ہیں، کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ بھی یہ جرأت نہیں رکھتے کہ وہ اس خاندان سے، بنی شیبہ کا خاندان جس میں وہ عثمان بن طلحہ تھا، آج بھی ان کے پاس چابی ہوتی ہے، اور ان کے بادشاہوں میں بھی جرأت نہیں ہے کہ ان سے چابی لے سکیں یا اپنی تحویل میں رکھ سکیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ 4 مرتبہ مجھے کعبے کے اندر جانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے کہ کب کعبے کا دروازہ کھلے گا۔ وہ بوڑھا چابی بردار جو ہے اسی خاندان کا، وہ آیا اور اس نے آ کے کھولا تو پھر ہم اندر گئے۔ آج بھی چابی ان کے پاس ہے۔ تو یہ آپ کا کردار تھا، آپ کا عفو و کرم۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دوستوں تک ہی نہ محدود رہا تیرا کرم، اور خود ہے قرآن میں اللہ صلاح خاں تیرا، کیا کوئی اور کرے گا تیری توصیف رقم۔ تو یہ آپ کا عفو و کرم ہے جس نے آپ کے مقام محبوبیت میں اضافہ کیا اور اس کو بڑھایا۔ کردار کی بات، اس کے بعد کنٹریبیوشن، کارنامے، وہ بھی جیسے میں نے کہا دل میں کسی کے لیے عزت اور عقیدت اور محبت کا جذبہ پیدا کرتے۔ تو آپ کے کارنامے اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی، آپ نے آ کے انسانیت کو بوجھ سے آزاد کیا اور ان کی بیڑیاں کاٹیں۔ یعنی مختلف مذہبی پیشواؤں نے جو ناروا پابندیاں اور سختیاں اپنے طور پہ لاگو کی ہوئی تھی اپنے ماننے والوں پر، اپنے ہم مذہبوں پر، ان سے آپ نے آزاد کیا، دین کو آسان کیا، دین و یسر، دین کو آسان کیا، قابل عمل بنایا، عقیدے کی اصلاح کی،
ظلمات سے اندھیروں سے نکال کے نور تک رہنمائی کی، توحید کا عقیدہ دیا، سارے خداؤں کے سارے دروازوں سے ہٹا کر انسان کو ایک دروازے پہ لا کے کھڑا کیا۔ یہ آپ کی مختصر طور پہ یعنی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے، آپ کی خدمت ہے کہ آپ نے اندھیروں سے نکال کے انسان کو جہالت، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں کیا کیا خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کو نہ صرف اپنی تعلیم سے بلکہ اپنے عملی نمونے سے آپ نے دور کیا، ان کی اصلاح فرمائی اور انسان کو صحیح معنوں میں اس کے صحیح اصل راستے پر گامزن کیا۔ تو یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے۔ اور صحیح کسی نے کہا کہ تیرا پیامی رحمت عالم لایا وہ پیغام کہ جس نے تیری گلی کی راہ بتائی، بیڑیاں کاٹیں بوجھ اتارے۔ اور پھر ظفر علی کی بات کہ شایاں ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایاں ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، اور نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ تو یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے، جس کے لیے ہمارے دل میں آپ کی عزت ہے اور ہونی چاہیے، اور محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لو کی بات آتی ہے، محبت کی بات آتی ہے کہ آپ انسانیت سے بالعموم اور امت سے بالخصوص کس طرح محبت کرتے تھے۔ اس کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے پاس ایسے عظیم الشان رسول آئے ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، تمہاری تکلیف ان کے لیے بوجھ بنتی ہے، اور وہ بڑے ہی خواہش مند ہیں اس بات کے کہ تم ہدایت پا جاؤ اور جنت پا جاؤ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ساری انسانیت کے لیے رؤوف الرحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، اور امت کے لیے بالخصوص شفیق اور مہربان۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک سنہری دعا اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اچھوں کی بھی بروں کی بھی، اچھے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کی شاید زیادہ سنتا ہے، اور نبی تو مقرب ترین ہیں، ان کی سنی جاتی ہے۔ لیکن ایک دعا کے بارے میں وعدہ تھا کہ جس طرح مانگو گے ملے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فاستعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی زندگی میں اس گولڈن دعا سے فائدہ اٹھا لیا اور اللہ سے کچھ مانگ لیا، ہر نبی نے۔ اور آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وقت تبات و دعوتی، میں نے اپنی اس خاص دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، بچا کر رکھا ہوا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ شفاعت لامتی، میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے اسے بچا کر اور چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں ذرا ذہن میں لائیں تھوڑا سا کہ کون کون سے وہ مشکل مراحل ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑا۔ شیب ابی طالب مکہ میں ایک گھاٹی تھی، اس میں 2 سال سے زیادہ عرصے کے لیے آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے خاندان کا۔ کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی، استعمال کی کوئی چیز جانے نہیں دی جاتی تھی۔ یہاں تک نوبت آئی کہ لکھا ہے کہ بعض اوقات ساتھیوں نے گھاس پتیاں کھا کے گزارا کیا اور پیٹ بھرا۔ یہ بھی ہوا کہ چمڑے کے ٹکڑے، خشک چمڑے کے ٹکڑے، جو جسے ہم موم جامہ جیسے کہتے ہیں، بچوں کے پیشاب وغیرہ سے بچنے کے لیے بچھایا جاتا ہے رات کو، تو وہ چمڑے جو پیشاب آلود تھے، ان خشک چمڑے کے ٹکڑوں کو بھون کر لوگوں نے کھایا اور پیٹ بھرا۔ یہ اس کیفیت سے گزرے۔ آپ نے یقیناً دعائیں کی ہوں گی اللہ سے، لیکن وہ خاص دعا جو ہے اس کو استعمال نہیں فرمایا۔ اسی طرح طائف کا مرحلہ مشکل ترین مرحلہ تھا آپ کی زندگی میں۔ اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگائے گئے جو گالیاں بھی دیتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، پتھر بھی پھینکتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ جب آپ تھک کر تشریف رکھتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، یازدونہ و یقیمونہ، آپ کی بغلوں کے نیچے ہاتھ دے کے زبردستی اٹھاتے تھے، چلنے پر مجبور کرتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے۔ ان حالات میں بھی آپ نے دعا کی
لیکن وہ دعا خاص دعا جو ہے اس کو استعمال نہیں فرمایا. حتیٰ کہ فرشتہ آیا, اس نے پیشکش کی, اس نے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو یہ 2 پہاڑ جو دائیں بائیں ہیں طائف کے, ان کو چلا دوں اور ان کو پیس کے رکھ دوں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ ایمان نہیں لاتے, ممکن ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں, ان کو چھوڑ دو. بدر کے میدان میں آپ نے دعائیں کی, اللہ سے رو کے دعائیں کی, لیکن اس دعا کو پھر بھی استعمال نہیں کیا. وہ دعا آپ نے محفوظ کی ہوئی ہے امت کی شفاعت کے لیے. یہ آپ کی امت سے اور انسانیت سے محبت. اسی طرح اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف صحابہ سے یہ محبت تھی, ساری امت کے لیے قیامت تک کے جو آنے والے لوگ. اس حوالے سے آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا صحابہ کی مجلس میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ وددت تو انی لقیت اخوانی, میری بڑی خواہش ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے حیران ہو کے کہا کہ السنا اخوانوں کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, تم میرے ساتھی ہو. ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں بھائی ہونے کا اعزاز دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی. پھر مسلم میں ایک حدیث آتی ہے, صحیح مسلم میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے دعا فرمائی. دعا کیا کی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے, جو بھی اس کے اعمال میں کچھ آگے پیچھے ہوا, تھوڑی بہت غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے, اور جو اس نے چھپایا اس کو بھی معاف کر دے, جو اس نے ظاہر کیا اس کو بھی معاف کر دے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئیں اور خوشی سے ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی. تو آپ نے فرمایا ایسر کے دعائی عائشہ, میری دعا بڑی اچھی لگی ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالی لا یسرنی, دعا اچھی کیوں نہ لگے, آپ نے تو میری مغفرت کی مکمل مغفرت کی دعا کر دی, تو خوش نہ ہو, میں کیوں نہ خوش ہوں, کیوں نہ میں ہنسوں. تو آگے آپ نے فرمایا کہ واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ, اللہ کی قسم یہ میری دعا میری پوری امت کے لیے اور ہر نماز میں اور ہر نماز کے بعد میں اس دعا کو مانگتا ہوں. یہ ہے آپ کی امت سے محبت, یہ ہے آپ کی انسانیت سے محبت. اور اس حوالے سے بھی یقیناً ہمارے دلوں میں آپ کی عزت, آپ کی حرمت, آپ کی عقیدت, آپ کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. اور محبت کے بغیر ایمان نامکمل نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو مجھ سے والدین سے زیادہ, اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرتا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین, جو والدین اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا مسلمان, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے حب رسول سیرت کا بھی تقاضا ہے, آپ کے اخلاق کا بھی تقاضا ہے, آپ کی خدمت انسانیت کا بھی تقاضا ہے, اور آپ کی انسانیت اور آپ کی امت سے محبت کا بھی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اور سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی محبت رکھتے ہوئے آپ کی اطاعت کی جائے. محبت یہ نہیں کہ زبانی دعویٰ کیا جائے اور آپ کی اطاعت نہ کی جائے, یا آپ کے فرمان پر اور آپ کی سیرت پر عمل نہ کیا جائے. اصل چیز جو ہے سیرت کا تذکرہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور سبق حاصل کرنے اس کے جو اچھے پہلو ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اس طرح نہیں بن سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنایا, لیکن اس کی نقل ضرور کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی 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 فلسطین کے مظلوم مسلمان آج سے نہیں, اسرائیل کے قیام سے پہلے سے, اسرائیل کے قیام سے پہلے کے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. پہلے سے کیسے؟ ہگانہ اور اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں تھیں یہودیوں کی, جو اسرائیل کے قیام سے پہلے
وہاں کے مسلمانوں پر حملے کرتی تھیں، ان کو گھروں سے نکالتی تھیں، ان کی زمینوں پر قبضے کرتی تھیں۔ تو اس وقت سے یہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اس ظلم کی چکی کی حرکت کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی ذرا سلو ہوتی ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل بہت تیز ہے، اور نہ صرف بچے بلکہ خواتین، بڑے، بوڑھے، تمام لوگ جو ہیں اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہسپتالوں پر اور پناہ گاہوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور وہاں بھی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں شہید اور زخمی۔ تو ان حالات میں افسوس دو چیزوں پر ہے، ایک تو امت مسلمہ کی کمزوری پر، اور دوسرا اقوام عالم کے جو ٹھیکیدار ہیں اور امن کے اور انسانی حقوق کے اور جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ان کی بے حسی پہ افسوس ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ افسوس تو اپنے آپ اوپر کرنا چاہیے، ہماری کمزوری۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اس طرح لوگ تم پر پل پڑیں گے جس طرح اچھے کھانے پر لوگ حملہ آور ہوتے۔ تو صحابہ نے کہا امن قلتن یوم دن، کیا ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی مسلمانوں کی اس زمانے میں؟ آپ نے کہا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی لیکن وہن ہوگا۔ انہوں نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کمزوری، دل کی کمزوری، جہاد میں جانے کی کمزوری، جہاد میں جانے سے اعتراض۔ تو یہ کمزوری مسلمان حکمرانوں کی بالخصوص اور امت مسلمہ کی بالعموم ہے، اور جو چیمپئن ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ان کی بے حسی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں دعا کے علاوہ یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان کی کوئی امداد کریں، کوئی ان کی ضروریات کی چیزیں ان تک پہنچائیں، جو پہنچانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ بعض تنظیمیں، جماعت اسلامی بھی اس سلسلے میں پیش قدمی کی ہے، قابل تحسین بات ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بحرین کے کچھ دوستوں کے تعاون سے، جن کے کچھ افراد پہلے ہی غزہ میں موجود تھے، باہر سے چیزیں پہنچانا بڑا مشکل ہے لیکن ناممکن کے قریب، لیکن ایک مرتبہ بارڈر کھولا گیا رفح کا، اور پاکستان سے بھی ایک جہاز گیا ہے امدادی چیزیں لے کر، لیکن ہم نے وہاں 50,000 سے ڈالر سے زیادہ کا کام کر رہے ہیں، مزید انشاءاللہ کریں گے۔ پہلی قسط کے طور پہ 20,000 ڈالر کی غذائی اجناس جو ہیں وہیں سے قریب سے خرید کر، قریب سے لے کر، کیونکہ باہر سے تو جا نہیں سکتی تھیں، بحرین کے ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور وہیں سے خرید کے 500 کنبوں میں وہ تقسیم کی گئی ہیں۔ تو یہ کم از کم ہے جو احساس ندامت اور احساس گناہ رکھتے ہوئے کہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے، وہ اس کم از کم ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ حالات جو ہیں ان میں امت مسلمہ کی کمزوری پر سب سے زیادہ جو ہے نا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔